السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدرسہ جامعہ نعیمیہ تعلیم القرآن کی شاخ، یہ پلے لسٹ جامعہ نعیمیہ آن لائن قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید ہے۔ مدنی قاعدہ ہم نے شروع کیا تھا، جس کو تفصیلاً ہم پڑھتے آ رہے ہیں، ایک ایک تختی اچھے طریقے سے سمجھ کر اس کے قانون اور ضوابط اور سوالات ہر چیز لے کے اس کو اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرتے کرتے سبق نمبر 11 پر پہنچے ہیں، اور آج انشاءاللہ سبق نمبر 11 کے بارے میں دیکھیں گے۔ اگر آپ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو ابھی دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں اور کلاس بک کروائیں۔ انشاءاللہ قرآن پاک تجوید کے ساتھ ساتھ دعائیں، کلمے، نماز جنازہ، سنتیں اور آداب، فقہی مسائل سے آگاہی دی جائے گی اور انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے سبق پڑھنے کی دعا پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ کافی فائدہ مند رہتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ عز و جل، ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، اے عظمت اور بزرگی والے، آمین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبق نمبر 11 سکون کے بارے میں، یعنی جزم۔ جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ ہم نے سبق نمبر 6 میں غالباً یہ پڑھا تھا کہ اس علامت کو جزم کہتے ہیں، اور جس کے اوپر یہ جزم آئے اس کو ساکن کہتے ہیں۔ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں۔ یہاں ایک نئی بات یہ بتاتے ہیں کہ حمزہ ساکنہ، اب الف کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ الف کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو یا کوئی حرکت ہے تو اس کو حمزہ پڑھتے ہیں۔ تو ایسا الف جس کے اوپر کوئی حرکت ہو یا پھر حمزہ جو حمزہ ہوتا ہے وہ اگر ساکن ہوگا، ساکن کیسے ہوگا؟ جزم لگی ہوگی، تو جزم لگی ہوگی تو وہ ساکن ہوگا۔ تو حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں۔ یہاں کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ زبر ہو، زیر ہو، پیش، نہیں، ہمیشہ آپ نے اس کو جھٹکا دے کے پڑھنا ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، یہ نئی چیز ہے۔ قاف، طا، با، جیم، دال، ان کا مجموعہ قطب جدن ہے۔ ویسے یہ موٹے ہیں تو موٹے رہیں گے، باریک ہیں تو باریک رہیں، لیکن یہ قلقلہ والے، قلقلہ مطلب قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں۔ ان حروف کے ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہو جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلے تو یہ ہمارا قلقلہ ادا ہو جائے گا۔ جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں، جب یہ ساکن ہوں گے، ویسے تو قلقلہ عام طور پہ کرنا ہے، لیکن جب ساکن ہوں یعنی ان پہ جزم ہو تو پھر قلقلہ خوب ظاہر کرنا ہے۔ اس سبق میں حروف قلقلہ و حمزہ ساکنہ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں اور ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں، یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف، موٹے باریک الفاظ، اور اس کے علاوہ جو بھی ہم نے پیچھے قواعد پڑھے ہیں وہ سارے یہاں پہ لاگو کریں گے۔ اس میں جو سوالات آ سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ جیسے آپ سے پوچھا جائے گا کہ اس علامت کو کیا کہتے ہیں؟ جزم کہتے ہیں۔ جس کے اوپر جزم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ساکن کہتے ہیں۔ اور حمزہ ساکنہ کو کیسے پڑھنا ہے؟ کہتے ہیں حمزہ ساکنوں کو ہمیشہ جھٹکا دے کے پڑھنا ہے۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان کا مجموعہ کیا ہے؟ قطب جدن۔ قلقلہ کے معنی کیا ہیں؟ قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ تو قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں۔ قلقلہ کب کب کرنا ہے؟ تو اس میں جواب ہوگا قلقلہ جب قلقلہ والے حروف ساکن ہوں گے تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ حمزہ ساکنہ اور قلقلہ میں خاص خیال رکھنا ہے، باقی یہ تختی جو ہے وہ آسانی کے لیے آپ کو دی گئی ہے۔ ملتی جلتی آواز والے حروف بھی ایسے دیے گئے جیسے پچھلی ترتیب میں دیے گئے تھے، تو ہم نے اس کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن جہاں قلقلہ آئے گا انہوں نے نشاندہی بھی کر دی رنگ کے ذریعے سے، یہ رنگ جہاں پہ آئے گا وہاں ہم نے قلقلہ خوب ظاہر کرنا ہے اور یہ جو ہے اس کو جھٹکا دے کے پڑھنا ہے۔ اب قلقلہ کی مثال یہاں پہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں کیسے قلقلہ کرنا ہے، آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا۔ جیسے یہ ہے ات، ات، ات۔ آپ میرے الفاظ پہ توجہ کریں گے، ات، 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 یہ تا پڑھی جا رہی لیکن ہلایا اس کو نہیں جا رہا، اور یہ پڑھیں گے ات، 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 اب یہ ہلا دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ قلقلہ اس کو کہتے ہیں کہ لفظ کو ہلا کے پڑھنا، جنبش سی دینا، اس کو ایسے پڑھنا کہ وہ ہلتا ہوا محسوس ہو، جیسے ات، 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 ات۔ تو یہ مثال ہے اس کی۔ تو یہاں سے شروع کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، 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 ات۔ حمزہ طا زبر اط،
حمزہ طا زیر اط، حمزہ طا پیش اط، اط اط اط، حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از از از، حمزہ ذال زبر اذ، حمزہ ذال زیر اذ، حمزہ ذال پیش اذ، اذ اذ اذ، حمزہ ضا زبر اض، حمزہ ضا زیر اض، حمزہ ضا پیش اض، اض اض اض، حمزہ ضاد زبر اض، حمزہ ضاد زیر اض، حمزہ ضاد پیش اض، اض اض اض، حمزہ ثا زبر اث، حمزہ ثا زیر اث، حمزہ ثا پیش اث، اث اث اث، حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، اس اس اس، حمزہ صاد زبر اص، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس، اس اس اس، حمزہ کاف زبر اک، حمزہ کاف زیر اک، حمزہ کاف پیش اک، اک اک اک۔ اگلا صفحہ، حمزہ قاف زبر اق، حمزہ قاف زیر اق، حمزہ قاف پیش اق، اق اق اق، حمزہ ہا زبر اہ، حمزہ ہا زیر اہ، حمزہ ہا پیش اہ، اہ اہ اہ، حمزہ حا زبر اح، حمزہ حا زیر اح، حمزہ حا پیش اح، اح اح اح، حمزہ حمزہ زبر اَ، حمزہ حمزہ زیر اِّ، حمزہ حمزہ پیش اُ، اَ اِّ اُ، حمزہ عین زبر آ، حمزہ عین زیر اِع، حمزہ عین پیش اُع، اع اِع اُع، حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد، اد اد اد، حمزہ خا زبر اخ، حمزہ خا زیر اخ، حمزہ خا پیش اخ، اخ اخ اخ، حمزہ غین زبر اغ،
حمزہ غین زیر اغ، حمزہ غین پیش اغ، اغ اغ اغ، حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب اب اب، حمزہ میم زبر ام، حمزہ میم زیر ام، حمزہ میم پیش ام، ام ام ام، حمزہ واو زبر او، حمزہ واو پیش او، او او، حمزہ فا زبر اف، حمزہ فا زیر اف، حمزہ فا پیش اف، اف اف اف، حمزہ لام زبر ال، حمزہ لام زیر ال، حمزہ لام پیش ال، ال ال ال، حمزہ نون زبر ان، حمزہ نون زیر ان، حمزہ نون پیش ان، ان ان ان، حمزہ را زبر ار، حمزہ را زیر ار، حمزہ را پیش ار، ار ار ار، حمزہ جیم زبر اج، حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اج، اج اج اج، حمزہ شین زبر اش، حمزہ شین زیر اش، حمزہ شین پیش اش، اش اش اش، حمزہ یا زبر ای، حمزہ یا زیر ای، ای ای۔ یہ ہماری تختی مکمل ہوئی، تختی نمبر 11 کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اس تختی کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کچھ پوچھنا ہو، کوئی سمجھ نہ آئی ہو تو کامنٹ میں رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ رہنمائی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں یا خود تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی دی گئے نمبر پر رابطہ کریں، انشاءاللہ قرآن پاک کی تعلیم تجوید کے ساتھ دعائیں، کلمے، نماز جنازہ، فقہی مسائل اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو ابھی رابطہ کریں اور کلاس بک کروائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو اپنے پاس محفوظ رکھیں تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔